الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج درس قرآن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے شروع ہو رہا ہے، 104 نمبر آیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے رسول سے راعینا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور ابتداءً غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ اگر کوئی سبق لینے والا ہو تو اس آیت سے بہت بڑا سبق مل رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے اور کس طرح الفاظ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔ اب یہ آیت کا مفہوم کیا ہے کہ یہ نازل ہوئی کس وجہ سے؟ اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو کوئی بات سمجھ نہ آتی، وہ یا بھول جاتے یا کسی آیت کا مطلب دوبارہ پوچھنے کی کوشش کرتے، تو صحابہ اکرام عرض کرتے کہ راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پہلے کی بات ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ حضور ہماری رعایت فرمائیے، کہ ہمیں دوبارہ بات سمجھا دیجیے۔ یہ لفظ یہود کی زبان میں جو تھا کسی اور مقصد کے لیے بولا جاتا تھا، جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا تھا۔ ان کو موقع مل گیا کہ ہم تو اب پہلے چھپ چھپ کے حضور کو باتیں کرتے تھے، اب وہ جب حضور کی بارگاہ میں یہود حاضر ہوتے تو پھر یہ راعینا کہہ کر ہنستے، مذاق اڑاتے۔ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ اللہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا الفاظ صحابہ کرام بھی بولیں کہ جس کا دوسروں کی زبان میں کچھ لفظ کا تھوڑا سا معنی ہی اور ہو۔ اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام نے سنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، راعینا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا۔ حضور ہم پر نظر رحمت فرمائیں، ہم پر نظر شفقت فرمائیں۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ کام ہمیں سمجھ نہیں آیا، تو اس میں ہم پر نظر کرم فرمائیں، ہمیں دوبارہ بتا دیں۔ پھر ساتھ ہی اور ابتداءً غور سے سنا کرو۔ ایک بار ہی جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو تبھی غور سے سنا کرو۔ یہ نہیں کہ بار بار ان کو تم ایک تنگ کرو کہ بار بار وہ آپ ان سے بات پوچھو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ اتنا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کو پیار ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ چاہے بات تم ٹھیک کر رہے ہو لیکن تمہارا لہجہ اونچا نہ ہو، دھیمے لہجے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں دست بدستہ حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں جو ہے اپنے الفاظ بولا کرو، اور بالکل دھیمی لے۔ اونچی آواز کے اندر تمہاری منہ سے الفاظ نہ نکلیں، اگر نکل گئے تو پھر تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں اس چیز کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ تم لاکھ اللہ اللہ کر لو، لاکھ عبادتیں کرتے رہو، لیکن پھر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ صرف حضور کی بارگاہ میں ایک اونچی آواز کے ساتھ تم لفظ بھی نکال دو گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوں تو اپنے الفاظ جو ہیں دیکھا کریں کہ کہیں میں کچھ غلط تو نہیں بول رہا، اور پھر اپنی آواز کو دیکھیں کہ آواز کا لیول کہاں پہ ہے، اونچا تو نہیں ہے، دھیمی انداز میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعائیں کریں، حضور کی بارگاہ میں اپنے دل کی طرف نظر رحمت کرنے کی آرزو کریں، تو پھر دیکھیں کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں، اب مسجد نبوی کا کتنا تقدس جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اعرابی جو مدینہ شریف کا نہیں رہنے والا تھا، دور سے کہیں آیا تھا اور وہ اونچی آواز میں بول رہا ہے، اونچی آواز میں بات کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، ادھر آؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد ہے؟ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا کہ تمہیں حضور کی بارگاہ میں آنے کا ادب ہی نہیں ہے، آنے کا انداز ہی نہیں ہے تمہارا۔ تو اس لیے میرے بھائی، میرے دوستوں، جب بھی حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں، جب بھی کوئی سوال کریں، جب بھی کوئی کام ہو، حضور کی بارگاہ میں الفاظ کا چناؤ دیکھیں کہ میں کیا بولنے لگا ہوں، اور پھر آواز کا لیول کہاں پہ، دھیمے انداز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں۔ حضور تو بے زبانوں کی بھی بولیاں جانتے ہیں، یہ نہیں کہ اب آپ اونچی آواز میں کہو گے تو پھر ہی سنی جائے گی بات، نہیں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ تم دل کے اندر بات رکھو گے تو حضور تک فرشتے پہنچا دیں گے، حضور کی طرف سے اس چیز کا جواب بھی آئے گا اور وہ کام بھی تمہارا آسان ہو جائے گا، صرف دل میں بات ہو۔ لیکن نظر جو ہے حضور کی طرف اس طرح ٹک ٹکی کے ساتھ جو ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، دل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ کسی دنیا کی اور چیز کی خبر نہ ہو تمہیں، پھر یہ قبولیت کی گھڑیاں جو ہیں تمہارے ساتھ لپٹ جائیں گی، تمہارے کام ایسے حل ہوں گے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر وحی نازل کی جائے، اور اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پر آیت مبارکہ وحی نازل کی جاتی تو یہ یہود جو تھے سڑ جاتے، بھگ جاتے کہ یہ کیا نازل ہو گیا۔ جب بھی کوئی پابندی آتی ان پر اور ان کو معلوم یہ ہو جاتا کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور جیسے جیسے احکام جو ہیں تورات کے اندر تھے جو انہوں نے نہیں پڑھے، یہ بھی یہ جانتے ہیں، یہ کس طرح جانتے ہیں۔ تو یہ یہود جو تھے نا، یہ یہودی جو مشرک تھے، یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ پر کوئی وحی نازل کی جائے، تو جب نازل ہو جاتی تب یہ اپنے منہ چھپاتے پھرتے کہ ہم نے تو یہ بات چھپائی تھی، تو یہ تو ان پر ظاہر ہو گئی، عیاں ہو گئی۔ بلکہ کئی احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کسی چیز کی خبر لینی ہوتی، یہ یہود، یہ مشرک، یہ کافر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حضور سے یہ سوال کرتے کہ بتائیں آنے والے دنوں میں یہ کیا ہونے والا ہے، اور حضور جیسے جیسے بتاتے ویسے ہی ہوا کرتا۔ حضور علم غیب اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا کیا ہوا تھا، بس بات یوں ہی ختم ہوتی ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے جگہ رکھنی ہے نا، اس کے دل میں آ جانے، اس کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جو بہانے تراش کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ انداز اپنا اپنا ہی رکھتے ہیں، بھائی اس میں کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، میلاد کیوں مناتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، لائٹنگ کیوں کرتے ہو۔ تو ہم بھائی حضور کی خوشی میں کرتے ہیں، ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور
نے ہم سے محبت کی، اور ہمارا تو ایمان ہی حضور کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ایمان نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ پڑھنے تک جو ہے یہ ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے شر پسندوں سے دور رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا جس آیت کو ہم ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس کی مثل آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اب یہ مشرکین جو تھے، یہود تھے، ایک اور اعتراض کرتے۔ اب ایک آیت جو ہے اس کا حکم پہلے نازل ہوا، پھر اس حکم کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اب کام ایک ہے، حکم دو آ گئے۔ پہلے حکم کچھ اور تھا اس کام پر، اب بعد میں حکم اور ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے اعتراض کرتے، یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، قانون ہے کہ پہلے ایک ہی کام کے لیے کچھ اور حکم ہے، اب اسی کام کے لیے دوسرا حکم نازل کر رہا ہے، تو یہ کیسا قانون ہے؟ تو ان کے اعتراض میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب سوچنے کی بات ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائیں، جب ان کی اولاد بڑھنا شروع ہوئی، تو جب بھی پیدا ہوتی دو، ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوتے، پھر جب دوسرے سال پیدا ہوتے پھر بھی بیٹی اور بیٹا پیدا ہوتے، پھر مخالف سمت میں ان کا نکاح کر دیا جاتا۔ یعنی بہن کا بھائی کے ساتھ نکاح تب جائز تھا حضرت آدم سلام اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کے دور مبارک میں یہ جائز تھا کہ بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا، اور بہن کا بھائی کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ لیکن جو نسل بڑھنا شروع ہوئی، تب احکام بھی تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ اب بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔ تو یہ قانون چینج ہوا۔ تو جب جس حکم کا وقت جتنا مقرر ہوتا ہے اتنی دیر اس حکم کو رکھا جاتا ہے، جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت ضرورت تھی نا، اس وقت ضرورت تھی کہ مخالف سمت میں نکاح کیا جاتا۔ بہن کا جو پہلے بہن پیدا ہوئی، اس کا دوسرے بھائی کے ساتھ جو دوسرے سال بھائی پیدا ہوا اس کے ساتھ نکاح ہوتا، اور جو اس کے ساتھ بہن پیدا ہوئی یا اس کے پچھلے سال والے بھائی کے ساتھ نکاح ہوتا۔ اس طرح تب یہ ضرورت تھی، تو اب یہ ضرورت ختم ہو گئی، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا۔ اسی طرح یہ جواب ہے کہ جب بھی جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا جس آیت کو ہم ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں، تو اس سے بہتر حکم یا اس کی مثل آیت لے آتے ہیں۔ تو اے مخاطب، تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ہر احکام کو، ہر چیز کو، چرند پرند حیوانات، جنوں کو، بشروں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ پیدا کرتا۔ یہ جو زیادہ بولنے والے لوگ ہیں، بحث کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے کام، اس طرح کا حکم اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔